الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ صف شروع کر رکھی ہے اور ابھی ہم آیت 6 پر پہنچے ہیں اور 3 دن ہم نے لگائے ہیں۔ بھلا اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم اس کو اتنی غور سے سمجھ کے پڑھ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کے اندر انتہائی اہم مضامین بیان ہوئے ہیں، پورے قرآن میں بڑے اہم ہیں، لیکن یہاں آپ دیکھیں مثلا جو پہلی آیت ہے، جو میں نے آپ کو بتایا ہے 3 جگہ قرآن میں آپ کو لکھوا چکا ہوں، سبح سے شروع ہو رہی ہے اور 3 جگہ یسبح سے شروع ہو رہی ہے۔ تو یہ 6 آیتیں جو ہیں وہ ایک ہی مفہوم ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اب جلدی سے مجھے بتائیے کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد جو قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کو نصیحت حاصل کر رہا ہے، اس کو قرآن کیا بتا رہا ہے اس آیت میں؟ جلدی بتائیے۔ ہر ایک تسبیح اللہ کے لیے ہے، جیسا کہ آسمان اور زمین بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ سر اس میں یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کریے تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، پہلا جواب بالکل انکمپلیٹ ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے اور سمجھیے اس بات کو اچھی طرح۔ اچھا، ہر چیز کے آپ زبان سے بھی یا تو زبان سے یا اپنے حال سے بتا رہی ہے کہ جس نے مجھے بنایا ہے وہ بالکل بے عیب، ہر نقص سے پاک، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ تو پہلی بات کہ اس کا ہر عمل، ہر فعل، ہر قول بالکل کمزوری سے، عیب سے پاک ہے۔ لہذا جو قرآن اس نے نازل کیا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے مبعوث فرمایا ہے، ان کی ہر بات پکی، سچی اور ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے۔ یہ بات سمجھیں بڑے غور سے، اور میرا اور آپ کا فرض ہے جو اس پہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں کہ ہم ان کی مکمل تابعداری کریں، اس لیے کہ ان کا ہر حکم، ہر عیب، ہر نقص اور ہر کمزوری سے پاک ہے۔ یہ ہے اس کا مفہوم، اور اس کو پلے باندھ لیجیے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اس اللہ اور اس رسول کی ہر بات کو ادا کرنے کا حق ادا کریں۔ یہ ہے پہلی آیت۔ بات ٹھیک ہو گئی؟ جی سر۔ اچھا، اب دیکھیں نا، اصل بات یہ کہ ہم اس کو ہدایت لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے۔ اب دوسری آیت اور تیسری آیت جو ہے بڑی اہم ہے، بہت اہم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صاف صاف بتا رہے ہیں آیت 2 اور 3 میں کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے ناپسندیدہ لوگ کون سے ہیں بلا؟ جو بات کہیں اس پر عمل نہ کریں۔ کیوں جو کہتے بات ہو وہ کہیں، جن کے قول و فعل میں تضاد ہو، کہیں کہ ہم اللہ کی اطاعت اور اس کا حق ادا کریں گے جو ایمان کا تقاضا ہے، اور پھر اس کا حق ادا نہ کریں، وہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ جو اللہ کے رسول سے کہتے تھے منافقین کہ بھائی آپ اللہ کا حکم آئے نا جنگ کے لیے، دیکھ رہے ہیں ہم کیا کرتے ہیں، اور جب حکم آیا تو پھر وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ یہ اللہ کے سب سے ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ اب آپ اور میں اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ انسان بننا ہے، جس کو دنیا میں ہی اس کی تائید اور نصرت حاصل ہو اور آخرت میں جنت، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کا مکمل غلام بننا ہوگا۔ بات کلیئر ہے؟ جلدی بتائیں۔ جی سر جی اچھا، اب اللہ تعالیٰ کے سب سے، یہ تو آیت 2 میں بتا دیا کہ ناپسندیدہ کون لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کے محبوب لوگ جو ہے وہ اللہ ان کو دوست رکھتا ہے
جو اللہ کے احکام پورا کریں اور ایک سخت چٹان کی طرح کھڑے ہو جائیں اس کی پابندی کے لیے، دشمنوں کے آگے، طاغوتوں کے آگے بالکل نہ جھکے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو ضرورت پڑنے پر اللہ تعالیٰ کے لیے جان اور مال کی قربانیاں پیش کر دیں، ایسا ہی ہے؟ جی سر۔ تو اب اگر مجھے اور آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ لوگ کون ہیں اور پسندیدہ لوگ کون ہیں، تو پھر ہم ناپسندیدہ نہ بنیں بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بنیں۔ اور ہمیشہ میں نے آپ سے کہا ہے یہ دو آیتیں یاد کر لیں، سورہ انفال کی آیت 2 اور 3 اور سورہ حجرات کی آیت 15۔ حجرات کی 15 میں اللہ تعالیٰ انما المؤمنون الذین، ہاں پہلے تو انہوں نے کیا کیا، کسی جائز بات میں شک نہیں کیا، قرآن و سنت میں ہر چیز برحق ہے، پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے کھول دی ہے۔ اور دوسری بات کہ پھر اپنی جان اور مال سے جہاد کیا۔ یہ آیت 15 حجرات کی بہت اہم آیت ہے، اس کے آئینے میں ہم اپنی شکل دیکھا کریں کہ کیا واقعی ہم ایسے ہی ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، اسی کو آپ اسی کی بات کو سند مانیں۔ نمبر 2 اور 3 اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ لوگ کون ہیں۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگ کون ہیں۔ نمبر 5 آیت میں صاف صاف بتا دیا، میں نے کل آیتیں بھی لکھوا دی آپ کو، کہ حضرت موسیٰ کی قوم جو تھی بنی اسرائیل، انہوں نے کس قدر اذیتیں دیں اپنے موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی تھے، اور اس کی ساری مثالیں میں نے آپ کو بتا دی بھی، لکھوا بھی دی اور 2-3 کھول کے بتا بھی دی۔ تو یہاں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا کہ تم وہ قوم نہ بننا جیسی بنی اسرائیل تھی، جس طرح انہوں نے اپنے نبی کو اذیتیں دیں، تم ایسی بات نہ کرنا۔ اور اس کا نمونہ ہمارے سامنے مہاجرین نے اور پھر انصار نے سامنے رکھ دیا کہ یہ ہے طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے جان و مال قربان کرنے کا طریقہ۔ لہذا تاریخ ان مثالوں سے بھری پڑی ہے، اور آج کا مسلمان اگر ذلیل ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے، تو صرف اس وجہ سے کہ وہ وہی کچھ کر رہا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، جیسے بنی اسرائیل نے ان موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، اور پھر ذلتیں اور پستیاں ان کا مقدر ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اور یہی آیت 5 میں صف کی بڑی کھول کے بیان کی گئی۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آیت نمبر 6 میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین نے ان کو بھیجا، اور انہوں نے بالکل وہی شریعت تھی جو حضرت موسیٰ کی تھی، اور انہوں نے بھی بنی اسرائیل کو یاد دہانی کرائی، لیکن بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے مان کے نہیں دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیشین گوئی بھی کر دی، کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ ایک نبی آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا، جو آپ نے دیکھا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی محمد اور احمد ہے۔ محمد تو آیت 42 جو سورہ محمد کی آیت میں وہ نام موجود ہے، محمد، آیت نمبر 2 میں سورہ محمد جو 47 نمبر پر ہے۔ سر جی سورہ آل عمران میں بھی ہے۔ جی آل عمران میں بھی ہے، جزاک اللہ۔ اچھا، اب یہاں آیت نمبر 6 میں جب ساری یہ خوشخبریاں دے دیں انہوں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، تو اتنی بدبخت قوم تھی بنی اسرائیل، انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، یعنی وہ حق جو ایبسولوٹ ٹروتھ تھا اللہ کی طرف سے بذریعہ وہی اللہ دے رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جب انہوں نے بیان فرمایا تو بدبخت قوم کو دیکھے کہ انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ
دو بنی اسرائیل کی یہ ساری حرکات میں نے آپ کو آیات لکھوا دی ہیں، اور آپ پوری سورہ بقرہ کا پہلا نصف پڑھ لیں، اس میں چوتھے رکوع سے شروع ہو کر آیت 143 تک، 143ویں آیت تک بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات، اور پھر ان کی جو ساری نافرمانی ہیں، بلکہ اسے کہنا چاہیے کہ وہ ایک چارج شیٹ ہے جو اللہ نے ان کو دی ہے بنی اسرائیل۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ یہ ہمارا بڑا غلط رویہ ہے قرآن کے ساتھ کہ ہم اس کو ختم کرتے جا رہے ہیں اور پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اور آخرت دونوں میں انعامات کا وعدہ ان لوگوں سے کیا ہے جو قرآن کو پڑھ کے، سمجھ کے، غور و فکر کے ساتھ اس پر عمل کریں گے، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں جنت۔ یہ تھا ان 6 آیت کا، جس میں پوری طرح کھول کے بیان کر دیا گیا ہے۔ کوئی سوال ان آیت 6 کے بارے میں؟ آج ہم آیت نمبر 7 شروع کر رہے ہیں۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر آیت نمبر 7۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، بھلا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے۔ اچھا، یہاں پر رک جائیے، دیکھیں آیت کے ہر ٹکڑے کو الگ الگ سمجھیں۔ بھلا یہاں کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ کون لوگ ہیں یہ؟ جلدی سر، بتائیں۔ یہودی جو نبی یہودی کو ہیں بھی نہیں سر، مانتے اور وہ نبی میں جو تعلیمات آئی ہیں ان کو بھی نہیں مانتے۔ یہودی اور دیکھیے، عیسائی جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوتا ہے۔ بس یہی آپ نے فرما دیا۔ یہ بات 100% ٹھیک نہیں ہے۔ ہر شخص جو مثل یہود اور مثل نصارہ ہوگا، یہود نے کیا کیا؟ تورات کو سے پشت ڈال کے اس کے ہٹ کے ہر زندگی کا اس کی مخالفت کی۔ نصارہ نے کیا کیا؟ آج جو قرآن کے ساتھ ہم وہی کچھ کر رہے ہیں جو یہود نے کیا تورات کے ساتھ۔ نصارہ نے کیا کیا؟ نصارہ نے اٹھا کے حضرت عیسیٰ کو خدا بنا دیا، اور وہ صفات جو اللہ کی تھی وہ حضرت عیسیٰ میں لے کے آ گئے۔ آج ہم نے بھی کوئی کمی نہیں کی ہے، اکثریت ہماری جو آپ دیکھ لیں۔ ذرا قرآن کو سمجھیں، قرآن ہمیں بالکل حقائق کی دنیا میں لے جائے گا۔ تو یہ تھا ظلم جو انہوں نے سب سے بڑا ظلم کیا، کہ اللہ کی باتوں کو ایسا موڑ توڑ کے تحریف کی کتابوں میں، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ یہ طہورہ فیاض صاحبہ، آپ کا موبائل آن ہے، ساری مائک آن ہے، اور اس سے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، پلیز بند کیجیے اپنے مائک۔ تو آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ من اظلم ممن افترا علی اللہ الکذب۔ اور پھر آگے جو بات فرمائی نا کہ جھوٹ کے بہتان اللہ پر باندھ رہا ہے، وہ یدعی الی الاسلام، حالانکہ وہ اس کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ نے بھی یہی کیا، حضرت عیسیٰ نے بھی یہی کیا، اور اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مان کے نہیں دیتے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول، قاعدہ اور ضابطہ آ گیا۔ اچھا، کوئی سوال؟ ورنہ میں سوال کر رہا ہوں، اب آپ کو موقع ہے۔ سر یہ دعوت دینا دین اسلام کی یعنی دعوت دینے کا یدعا الی الاسلام، اس کی ذرا وضاحت کر دیں سر۔ اس کو کس کی طرف بلایا جا رہا ہے؟ اسلام کی طرف، اسلام کیا ہے؟ یہ اللہ اور قرآن و سنت۔ اسلام یہ ہے کہ آپ مطیع بن جائیں اللہ اور اس کے رسول کے۔ جواب ٹھیک دیا کریں۔ اسلام ہے پوری طرح فرمانبرداری کرنا، اور اس کے یہ لفظی معنی ہیں اور اس کے اصطلاحی معنی ہیں
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا کرنا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا، کس کے؟ اللہ اور اس کے رسول کے، کہ ہم وہی کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ اور کوئی سوال؟ آپ میرے سوال کا جواب دیں اگر آپ نے سمجھ۔ یہ جو یہاں لفظ آیا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ ظالمین سے کیا مراد ہے یہاں؟ سر جو اللہ کے رسول اور اس کے بھیجی ہوئی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتا۔ ہاں، وہ جو صرف عمل نہیں کرتا بلکہ جھوٹ بھی باندھتا ہے اللہ اور رسول پر، جیسے نصارہ اور انہوں نے عیسائیوں نے کیا۔ تو ظالم کے معنی یہاں بالکل آیت کے اندر رہ کے کریں گے آپ، ورنہ ظلم کئی قسم کا ہو سکتا ہے، قابل معافی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ قابل معافی نہیں ہے کہ اللہ رسول بھیجے، ہدایت بھیجے، کتاب بھیجے، اور پھر انسان اس کی نہ صرف انکار کرے بلکہ مخالفت کرے۔ ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اللہ کا اصول نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے خود، اللہ نے تو ان کے لیے بندوبست کر دیا، کتاب بھیج دی، رسول بھیج دیا، ان کو دعوت کا، انہوں نے یدعا الی الاسلام کا حق ادا کر دیا، لیکن انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ انہوں نے بڑھ کے ایسا ظلم کہ جو سب سے بڑا ظلم، اظلم، سب سے بڑے ظالم یہ ہیں جو اس کی بات کو سنتے مانتے بھی نہیں اور پھر اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ سر پھر ہم لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ ہم لوگ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں۔ اچھا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر یہ جو اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ قوم کا ذکر ہے یا اس کو انفرادی سطح پر بھی یہی قاعدہ ہوگا کہ جو مطلب دیکھیں، انفرادی طور پر؟ آپ ذرا آپ سمجھیں، یہ قرآن کی آیت ایک اصول بیان کر دیا گیا ہے، یہ ہر ایک کے لیے۔ جو کوئی یہ عمل کرے گا کہ اللہ کی دعوت کا انکار کر کے اس کی مخالفت کرے گا، وہ ظالم ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس نے اپنے ساتھ خود ظلم کیا ہے۔ اللہ نے تو اس پر احسان کیا، نبی بھی بھیج دیا، کتاب بھی بھیج دی، نبی دعوت بھی دے رہا ہے، اس کے باوجود جب وہ کر رہا ہے مخالفت، تو پھر اللہ اس کو ظالم کہہ رہا ہے۔ اور ایسے ظالم جس نے خود، دیکھیں نا، ایک بات سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ہدایت میں بھیجوں گا، تم چاہو تو عمل کرو، چاہو تو عمل نہ کرو۔ عمل کرو گے تو یہ فائدے ہیں، عمل نہیں کرو گے تو یہ تمہارے نقصانات ہیں دنیا اور آخرت۔ یہ اختیار اللہ نے دیے کہ ہمیں دنیا میں بھیجا۔ اب بات سمجھ آئی نہیں آپ کو؟ جزاک اللہ۔ آگے سے کوئی اور سوال؟ دیکھیے، ہم میں سے ہر آدمی، یہ جو آپ پہلے خاتون نے سوال کیا ہے کہ ہمارا کیا حال ہوگا، ہم اپنے حال کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ قرآن محفوظ ترین کتاب جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی، وہ میرے پاس موجود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات، تعلیمات اور حدیث میرے سامنے موجود، آپ کا عمل موجود۔ میں چپ کر کے اپنے آپ کو اس اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکام کا پابند بنا۔ مجھے اللہ نے صاف خوشخبری دے دی ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تم کامیاب ترین آدمی ہو، دنیا میں بھی میں تمہاری مدد کروں گا اور آخرت میں جنت دوں گا۔ لہٰذا میں اور آپ، آج بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ ایک راستہ بڑا کھلا رکھا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جی سر، جی جزاک اللہ۔ اچھا، تو یہ یہاں جو آیت 7 میں ہے نا، آپ دیکھیں یہود کے من گھڑت دعوے جو تھے وہ اللہ پر جھوٹ تھا۔ مثلا من گھڑت دعویٰ کیا تھا؟ وہ جی ان امیوں میں تو ان جو حضرت اسماعیل کی اولاد ہے نا عرب، ان میں تو کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ نبی آپ دیکھ لیں، حضرت یعقوب سے لے کر بلکہ حضرت ابراہیم سے لے کر آخری نبی جو آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے انبیاء کی پوری سیریز جو ہے وہ بنی اسرائیل میں آئی۔ بھائی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، جس کو چاہے نبی بنا دے۔ لہٰذا اب آخری نبی اللہ تعالیٰ نے ان امیوں میں بھیج دیا، اور اب یہ جو تھے یہ انکار کر رہے تھے سراسر، اور انکار بھی اس درجے میں
کہ خود بھی ایمان نہیں لا رہے تھے جو اللہ نے ان کو موقع دیا، اور دوسروں کو بھی روک رہے تھے. یہ تھا ایک میں نے مثال دی ہے ان کے جھوٹ کی. اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ کے فالوور جن کو جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے تو اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ اللہ بنا دیا، اور ایک ایسا ہاچ پاچ کھڑا کہ 3 میں سے ایک اور 3 میں سے تیسرا، اور کبھی کہا کہ یہی اللہ ہے. آج بھی ان کے پادری اس بات کو بالکل کھول کے ایکسپلین نہیں کر سکتے. یہ آج آپ الحمدللہ ہمارا ان سے ٹاکرا ہوا امریکہ میں اور دوسری جگہوں پہ بھی، تو وہ بری طرح ناکام ہے. کیوں؟ جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ کسی انسان میں، نبی بھی کتنا اللہ کا پیارا ہوتا ہے، اس میں بھی وہ صفات نہیں ہے. ان کا عکس موجود ہے، لیکن جتنی کامل اور اکمل صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ کسی انسان کی نہیں ہو سکتی. کوئی سوال آیت نمبر 7 میں؟ السلام علیکم سر. علیکم السلام. سر جی اس کا ڈاکٹر صاحب. مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نا ایک طرح سے اپنی ہدایت کے لیے ایک شرط مقرر کر دی ہے کہ جب تک عقیدے کی تصحیح نہیں کریں گے، ہم اپنا عقیدہ خالص نہیں کریں گے، تو تب تک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت نہیں دے گا. ڈاکٹر صاحبہ ایسا ہی ہے نا یہ سر؟ اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس کو ذرا اور تفصیل سے بتا دوں. جی سر، سر دیکھیں، بالکل سر ہاں پلیز. پوری طرح سمجھیے بات کو. اصل میں جب انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فلہمہا فجورہا و تقواہا رکھا ہے نا، کہ ہر انسان نیکی کو پسند کرتا ہے اور برائی کو سے نفرت کرتا ہے. یہ ٹھیک ہے؟ میں جی اور سر آپ بالکل. فطرت کو دیکھ سکتے ہیں، اور ہر کافر کے بچے کے اندر بھی یہی چیز ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک تو یہ فطرت کے اندر رکھ کے، دوسرا ایکسٹرنلی اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور کتابیں نازل کر کے انسان کی جو اس کے اندر باطنی برائی اور نیکی کی پہچان تھی، اس کو اور اسٹرینتھن کرنے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ نبی اور کتاب بھیج دی. اب جو آدمی اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور رجوع کر کے اس کو پہلے بنیادی طور پہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے، سچ مان لیتا ہے، اور پھر اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، اس کا علم حاصل کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو وہ ایمان کی وہ جو پرفیکشن آپ نے کہا ہے کہ ایمان میں مضبوط اور اخلاص اس وقت پیدا ہوتا ہے. یہ ہے پروسیس کہ ایمان لا کر اس ایمان کے جوں جوں تقاضے پورے کرتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان میں اضافہ فرماتا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو کرتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی خاص توعید اور نصرت سے اس کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے. یہ ہے وہ کنڈیشن جو مطلوب ہے مومن کو. اب بات سمجھ آ گئی؟ اتنی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر جزاک اللہ. اچھا، اب جب انسان اس طرح اللہ کا مخلص بندہ بن جاتا ہے نا، یہ ہے وہ چیز جو صحابہ اور صحابیات میں آپ کو ملے گی کہ ان کو دنیا کا کوئی فائدہ چھوڑنے کو ذرا تعامل نہیں تھا. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ حق وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا. آج ہمارا ایمان ایسا نہیں ہے. ہم دنیا میں کی دنیاوی فائدوں کے لیے ہم ہر دین کے اعلی سے اعلی اصول جس کو جانتے بوجھتے ہوئے چھوڑ رہے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جو ظالم ہیں اور جن کو دنیا کی لذتیں اور دنیا کے مفادات عزیز ہیں اللہ کے دین پر، اللہ کے برحق دین پر، وہی ظالم ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آپ کو؟ جی سر بالکل. اور یاد رکھیے اس کا صرف اور صرف حل کہ میرا ایمان پکا اور سچا اس وقت ہوگا جب میں قرآن کا علم اور اس پر عمل کروں. قرآن کا علم حاصل کروں گا غور و فکر کے ساتھ،
آج دیکھ لیں کیپٹلزم کس قدر دنیا میں اذیت ناک بنا ہوا ہے. سوشلزم اور کمیونزم تقریباً ختم ہو گئے ہیں، اور اسلام آج بھی تاریخ کے اعتبار سے دیکھ لیں، اس مدینے کی ریاست کو دیکھ لیں، قرآن کے اصولوں کو، علم کو تھیوریٹیکلی دیکھ لیں، پریکٹیکلی دیکھ لیں، یہی برحق ہے. یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو یہ ہیں وہ چیزیں جو ہمیں سمجھنے کی ہیں. آج ہم انگریزی میڈیم میں بچے کو داخل کرنے کے لیے ماں اور باپ بےتاب ہیں. میں نے بڑے بڑے دینداروں کو دیکھا ہے، اور جب وہ بچہ اس اسکول اور اس کالج میں جاتا ہے، دین سے دور ہوتا ہے، اپنی فطرت جو اللہ نے اس کی بہترین بنائی ہے اس کو مسخ کر لیتا ہے، پھر وہ حرکتیں کرتا ہے، تو پھر وہی والدین کہتے ہیں دیکھیں جی کیا ہو گیا، یہ ہمارا بچہ تو بگڑ گیا. بھائی بچے کو سیدھا رکھنے کے لیے اس کی فطرت اللہ نے سیدھی بنائی ہے، آپ اس کی تربیت کریں، خود نمونہ بنے. تو یہ ہے بندہ ظلم خود کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرتا. دیکھیں نا، اس نے فطرت ٹھیک بنائی، اس ٹھیک فطرت کو باہر سے سپورٹ دی قرآن اور حدیث سے. آیت نمبر 7 کے بارے میں کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اب چلتے ہیں آیت نمبر 8 پر. کتنا اہم ہے یہ نقطے، اور دیکھیں ہم اس قرآن کو کس بے قدری کرتے ہیں اس قرآن کی، کہ نہ ہم اس کو سمجھتے ہیں. جس طرح انسان کی تربیت قرآن اور سنت کرتے ہیں، کوئی اور چیز نہیں کر سکتی. ابھی آ رہی ہے آگے سورہ، نیکسٹ یہی ہے سورہ جمعہ، اور وہاں ذرا یہ بات غور سے سنیے اور سمجھیے پلیز، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 فرائض منصبی ہیں. اس میں پہلا کیا ہے بلا؟ پہلا کیا ہے؟ یتلو آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ کی آیات ہم تک پہنچانا. پڑھ قرآن پڑھ کی کے سناتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، خود اس کے اوپر نمونہ بن کے دکھاتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں آپ اس طرح فالو کریں جس طرح میں کر رہا ہوں. اس کے فوراً بعد آ گیا ہے یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم. تو ان دونوں کا تعلق کیا ہے؟ یزکی، دیکھیں نا، تزکیہ انسان کا کرنا، یہ ہونا، یہ لازمی امر ہے. دنیا میں بھی اللہ کا بندہ جب بنے گا جب اپنا تزکیہ کر لے گا، اور آخرت میں جنت اس کو ملے گی. قد افلح من تزکا، فیصلہ. اب آپ مجھے یہ ایک بات بتائیں کہ تزکیہ کیسے ہوگا؟ تزکیہ کا طریقہ کیا ہے؟ قرآنی سر طریقہ. قرآن سے ہوگا، قرآن کو پڑھ کے اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنا. تلاوت آیات، جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا، اس کی ٹیکنیکل ٹرم ہے یتلو علیہم آیات. اب تزکیے کا واحد ذریعہ قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، سمجھ کر اس پر عمل کرنا. یہاں اللہ تعالیٰ نے بندوں کی رہنمائی، یہ آیت 4 دفعہ قرآن میں آئی ہے. انشاءاللہ سورہ جمعہ میں بہت کلیئرلی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لہٰذا آپ کا ایمان پکا پختہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ تلاوت آیات کا حق ادا نہ کریں. آپ کا تزکیہ نہیں ہو سکتا جب تک آپ تلاوت قرآن کا حق ادا نہ کریں. اب اگر آیت 7 کلیئر ہے تو آیت 8 پر چلیے، بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے، تاکہ ہم دیکھیں نا. آپ اگر اس طرح اس درس میں قرآن کو سمجھنے کا آپ کو نقطہ ہاتھ آ گیا تو بہت بڑی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یریدون، وہ چاہتے ہیں، یعنی یہ کافر لوگ چاہتے ہیں، یہود و نصارہ بھی اور منافقین بھی اور کافر بھی. کیا چاہتے ہیں؟ لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اس نور کو بجھا دیں. یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نور پھیلا رہے ہیں،
کہ لوگوں کو اس نور کی وجہ سے صراط مستقیم بالکل کلیئر ہو گیا ہے، تو یہ اپنی پھونکوں سے اس کو بجھا رہے ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اور اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ واللہ متم نورہ، اللہ اس نور کو مکمل کر کے رہے گا، یہ اسلام پھیل کے رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار یہ نہ ہو، یہ گزرے، یہ اللہ اس نور کو مکمل کر کے رہے گا. گویا یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور جو اللہ کا فیصلہ ہے وہی نافذ ہو کے رہتا ہے. کاش یہ دنیا میں جن کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار کی دولت سے آزمایا ہے ان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہتا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. اب یہاں جو ہے یہ آیت جو ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ قرآن میں 3 جگہ آئی ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس آیت سے اس وقت صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھا تھا؟ جلدی بتائیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو کیا ان کی سمجھ میں آیا؟ سر ان کو بشارت ملی ہوگی نا ان کے انشاءاللہ. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہ بشارت تھی کہ یہ دین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں اس کو نافذ ہونا ہے. کافر، یہود، نصارہ، منافق جو چاہیں کر لیں، انہوں نے آپ کے سامنے کیا نہیں کیا. اور رب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا ہے تو آپ دیکھ لیں پورے جزیرۃ العرب میں اسلام نافذ تھا، غالب تھا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ رب کا حکم نافذ ہو کے رہتا ہے. بڑی بات ہے. یہ بشارت تھی کن کے لیے؟ صحابہ اور صحابیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور یہ وارننگ تھی کافروں کے لیے، قریش کے کافروں کے لیے، مدینے کے یہودیوں کے لیے، منافقوں کے لیے، کہ یہ اللہ کا دین تو نافذ ہو کے کر لو جو کچھ کرنا ہے. انہوں نے کیا نہیں کیا اور یہ دین نافذ ہو کے رہا. کتنی بڑی آیات ہیں قرآن میں جو ہمارے سینوں کے ایک ایک جو بل ہے کس نکال دیتی ہیں. اگلی آیت میں تو اس کو بات کو بالکل واضح کر دیا. هو الذی، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے الہدا کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. 2 چیزیں، ایک ہے الہدا اور ایک ہے دین حق. اچھا یہ الہدا کیا ہے اور دین حق کیا ہے بلا؟ الخدا قرآن پاک ہے اور دین حق دین اسلام. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ میڈم. الہدا قرآن ہے جو ہدایت کا سرچشمہ ہے. اب قرآن کے نزول کے بعد یہ قرآن ہی ہدایت ہے، اور جو اس کے مطابق ہے وہ ہدایت ہے، جو اس کے برخلاف ہے وہ گمراہی ہے. اب یہ معیار ہے، یہ کسوٹی ہے. جس کے نزدیک یہ کسوٹی نہیں وہ مومن نہیں ہے. بات کو سمجھیے، بڑا کلیئرلی سمجھیے. اور اس قرآن سے جو مرتب ہوتا ہے نظام عقیدہ یا ایمانیات، اور نمبر 2 نظام عمل. نظام عمل میں صالح عمل ہیں. آپ کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بھی عمل صالح ہے. آپ کے اعلیٰ اخلاق بھی عمل صالح ہے. آپ کے معاملات ان بندوں کے ساتھ، ان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہیں وہ بھی عمل صالح ہے. تو قرآن کا یہ جو دین حق ہے، جو پورا زندگی کا ایک ضابطہ ہے، 2 چیزوں پر مشتمل ہے، ایک عقائد و ایمانیات اور ایک عمل صالح. اور عمل صالح کی ساری تفصیل آپ کے سامنے میں بیان کی ہے. یہ اگر آپ نے 2 چیزیں لینی ہیں تو ایمان ہے آپ کا پاس، تو یہ ایمان آپ کا سچا اور پکا جب ہوگا
جب قرآن سے آپ لیں گے، جب آپ سنت سے لیں گے۔ اگر آپ کہیں یہودیوں سے لے رہے ہیں، کہیں نصارہ سے لے رہے ہیں، کسی طاغوت سے لے رہے ہیں، تو آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں، آپ طاغوت کے بندے ہیں۔ بات کو سمجھیے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اور آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے گئے ہیں، یہ دین غالب دین تھا، جریدت اور پھر اس کے بعد دیکھ لیں حضرت عمر کا دور دیکھیں، پورے دونوں طاقتیں ختم ہو چکی تھی۔ دونوں طاقتیں کون سی تھیں؟ ایک رومی سلطنت اور ایک ایرانی سلطنت، دونوں شکست کھا چکی تھی۔ ان عربوں سے جو ان کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، ذرا غور کیجئے اس قرآن کی اور اس نبی کی عظمت کو۔ اللہ تعالیٰ آخر میں کہہ رہے ہیں نا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، ان مشرکوں کو چاہے کتنا ہی ناگوار گزرے، کیونکہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ آیت 8 اور 9 کو بہت اچھی طرح سمجھیے۔ یہ سورت صف بہت اہم سورت ہے، ہر سورت ہی اہم ہے۔ اچھا، کوئی سوال؟ جلدی سے سوال کریں ورنہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ آپ یہ مجھے ایک بات بتائیں، جی کوئی سوال ہے تو کر لیں۔ سر جی جی فرمائیں۔ جی سر سوال نہیں آیا آپ کا؟ سر جی اب سوری وہ بند ہو گیا تھا۔ جی جی ولو کرہ الکافرون، آیت 8 کے اینڈ میں آ رہا ہے، اور 9 میں ولو کرہ المشرکون۔ سر جی اس کو واضح کریں، وہاں کافرون کا ذکر ہے، کافر یہاں ہوں یا مشرک ہوں، ایک چیز ان میں کامن ہے، کافر انکار کر رہا ہے وہ بھی مشرک ہے۔ اس سینس میں کافر ہر چیز کا انکار کر رہا ہے، وہ شرک بھی کر رہا ہے اور ہر چیز کا انکار بھی کر رہا ہے۔ مشرک بھی یہی کر رہا ہے، جب وہ شرک کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کا انکار کر رہا ہے۔ لہذا آج مجھے بتائیں، کافر آپ کہیں گے انڈیا والے بت پرست ہیں وہ کافر ہیں، اور یہ جو سارے مشرک ہیں، مجھے بتائیں یہود و نصارہ اور ہندوؤں میں کیا فرق ہے؟ ہندو لڑ رہے ہیں یا نہیں لڑ رہے فلسطین میں؟ بتائیں مجھے۔ آج کون ہے جو یہود کے ساتھ لڑ رہا ہے، ان کا قتل عام کر رہا ہے، بے گناہ مسلمانوں، بچوں، عورتوں کا؟ یہود کے ساتھ کون ہے؟ ہندو ہیں سر، ہزاروں ٹن بارود بھیجا ہے بحری جہاز بھر کے۔ اور ہم اس سے دوستی کے خواہاں ہیں۔ ذرا غور کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہیں یا ان کافروں اور طاغوت کے ساتھ؟ یہ قرآن پڑھیں گے تو آپ کے اندر وہ ایمان آئے گا جو ایمان آپ کو غیرت عطا کرے۔ اچھا، بات کلیئر ہے جی مشرکون اور کافرون کے بارے میں؟ جی سر جی۔ اچھا، اب میرا آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم، اب یہ دو چیزیں لکھ لیں تاکہ آپ کو پوری طرح بات سمجھ میں آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض منصبی، وہ جو آپ منصب آپ کا کیا تھا کہ آپ اللہ کے رسول تھے، اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا، تو آپ کے بنیادی جو کام تھے وہ تھے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ چار آپ کے بنیادی فرائض تھے، لکھ لیں آپ اس کو۔ اگر ان فرائض کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو فرائض کو ادا کرنے کا حق ادا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیا دے گا؟ سر جی میں بتاؤں؟ آپ چپ رہیں۔ ہاں جی، اور کوئی بتائے؟ دیکھیں نا، ہم قرآن کے طالب علم ہیں، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے۔ انعامات دے گا اللہ تعالیٰ۔ جی کیا ہوا؟
انعامات دے گا اللہ تعالیٰ. یہ بڑی محمل بات آپ کر رہے ہیں. مقام محمود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا. یہ تو ان کی ذات کو ایک فائدہ ہوگا. دین کا غلبہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ ہوئی نا بات. اور یہ آیت نمبر 9 آپ کا فائنل، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس مقصد کے لیے بھیجا تھا، جو آپ کا مشن تھا، وہ یہ تھا، اور اس میں کامیابی ہو گئی. اور آپ دیکھ لیں 23 سال نبوت کا زمانہ ہے. آپ نے شروع کیا تلاوت آیات سے، قرآن کو بیان کر کے قرآن ہی کی تزکیہ کیا، احکامات نافذ کیے مدنی زندگی میں. اور پھر ٹھیک 10 سال بعد، مکے کے 10 سال بعد، 23 سالوں کے اینڈ پر یہ جو آیت نمبر 9 ہے کہ یہ دین غالب ہو چکا تھا. آج بھی اس دین کے غلبے کے لیے ایک ہی صورت ہے کہ ہم قرآن کو پڑھ کے سمجھ پہ اس پہ عمل کر کے اس کو نافذ کریں. یہ سر یہ سر جہاد کی بھی تو ضرورت ہے نا، نافذ کرتے ہیں ساتھ ساتھ. آپ کمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کون ہیں جو میں آپ کو بتا کے آیا ہوں پیچھے، اور آپ کو ساری قرآن کی آیات بھی اور احادیث بھی بھیجی ہیں. جی جی سر، بے شک وہی میں کہہ رہی ہوں نا، جہاد بھی ساتھ وہ کہہ کیوں رہی ہیں؟ آپ پڑھ چکی ہیں، میں آپ کو بھیج چکا ہوں. سر جی یہ میں لکھ رہی تھی کہ 4 آپ نے بتایا نبی پاک کے، تو یہ دوسرا تزکیہ، تیسرا کتاب کا حق ادا کرنا، اور چوتھا کیا ہے؟ نہیں، تیسرا ہے قرآن کریم کے احکامات پہ عمل کرنا. اور 5واں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جب 3 کام آپ کریں گے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، تو اللہ تعالیٰ چوتھا کام آپ کو حکمت عطا فرمائے گا. سوچ میں بھی حکمت اور عمل میں بھی حکمت. یہ انشاءاللہ آگے آ رہی ہے سورہ جمعہ، تو میں اس میں تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. یہ 2 چیزیں بڑے کلیئرلی سمجھ لیجئے. نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ نے وہ فرائض منصبی جو ان 4 آیات میں، یہ 4 آیات کون سی ہیں؟ سورہ بقرہ کی 129، سورہ بقرہ کی 151، سورہ آل عمران کی 164، اور سورہ جمعہ کی 2 اور 3. یہ 4 جگہ یہ آیت آئی ہے جو فرائض منصبی کو بیان کر رہی ہے. کتنی دفعہ آپ پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، یہ لکھ لیں آپ. اور یہ 4 کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، بس. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو بھیجا تھا، اس کا مقصد یہ تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالحق بالہدی ودین الحق. کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ تھا مقصد، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر دیا. جب سورہ نصر نازل ہوئی نا، تو جو صحابہ دور اندیش تھے نا، انہوں نے کہا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانے کا وقت آ چکا. کیوں؟ کہ اب دین غالب ہو گیا، جس مشن پہ آئے تھے وہ مکمل ہو گیا، لہذا اب اللہ کی طرف بلاوا آیا ہی آیا. سمجھیں ذرا. بات کلیئر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اگر ان 2 آیتوں کا ہمیں تعلق نہیں پتا، وہ جو 4 میں نے بتایا ہے، بقرہ 129، 151، آل عمران 164، اور سورہ جمعہ آ رہی ہے اگلی صورت ہے، یہ فرائض منصبی ہیں. یہ صاف بتاتے ہیں یہ جو ہم نے گھڑ رکھے ہیں تزکیہ کے طریقے، کہ پیر کو پکڑ لو، فلاں کو پکڑ لو، بالکل غلط ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے. قرآن کہتا ہے کہ تزکیہ ہوگا قرآن اور سنت سے. یہ بات لکھ لیں، سمجھ لیں. آج امت میں گمراہی کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا. ہمارا تزکیہ نہیں، ہمارا ایمان مکمل نہیں. اور غلبہ دین، وہ اب یہ دونوں کام امت نے کرنے ہیں، تلاوت آیات بھی اور
دین کو غالب کرنا، یہ دونوں کام اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اب یہ کام امت نے کرنا ہے۔ اگر میں اور آپ نہیں کر رہے تو قیامت کے دن اس کی جواب دہی کے لیے تیار ہوتا ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، بہت اہم نقطہ ہے۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آیت نمبر 10 پہ چلتے ہیں۔ قرآن کس طرح مومنوں کو ابھارتا ہے، اور اس قرآن کے ترغیب اور اس ابھارنے کے عمل پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اور صحابیات کو پابند کر دیا تو پھر دیکھیں، اور وہ کیا ہے، ذرا آیت 10 کو بڑے غور سے سنیے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ تو خطاب کس سے ہے قرآن کا؟ کس سے ہے؟ سر ہم سے، ہم سب سے۔ جو پڑھ رہا ہے، میں اور آپ پڑھ رہے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، یہ خطاب اللہ مجھ پہ اور آپ سن رہے ہیں، آپ پر کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ اے وہ مومنو جو قرآن پڑھ رہے ہو، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے۔ یہ قرآن اس کو عذاب علیم کیوں کہہ رہا ہے؟ جلدی بتائیں، قرآن سے دلیل ہونی چاہیے۔ سورت کے پہلے لکھا ہوا نا، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، یعنی کہ کفر بھی کرتے ہو اور کا عمل بھی نہیں کرتے ہو۔ آپ ادھر ادھر کی بات چھوڑیں، عذاب علیم اس لیے ہوگا، دیکھیں ان کے لیے تو جہنم ہے ہی ہے، لیکن جہنم عذاب علیم کے ساتھ، علیم دردناک۔ سنیں، بڑے غور سے سنیں، یہ اب سائنس والوں کو اب سمجھ آیا ہے، قرآن نے اس وقت بتا دیا۔ قرآن نے یہ بتایا کہ جب یہ جتنا جلنے کی اذیت ہوتی ہے نا بندے کو جب آگ میں ڈالا جاتا ہے، اس اذیت کی سب سے بڑی وجہ وہ سیل ہیں جو ہمارے جلد میں ہیں۔ جب جلد جل جاتی ہے تو انسان کو پھر کوئی تکلیف اذیت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ وہ جو سیل تھے جسم جلد کے، وہ تو جل چکے ہیں، لہذا اب اس کو وہ اذیت نہیں ہوتی جب جو جلد کے وقت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے بھلا؟ کیا کریں گے؟ ذرا نئی جلد پیدا کر دیں، کھا لیں، نئی جلد پہنا دیں گے، اس لیے عذاب علیم ہے۔ سوچیں سمجھیں بات کو، جہنم کا عذاب کتنا ہولناک اور خوفناک ہوگا۔ اس کو نئی جلد پہنا دی جائے گی، پھر دوبارہ وہ اذیت میں مبتلا ہوگا۔ تو یہاں یہ تنجیکم من عذاب علیم معمولی بات نہیں ہے۔ کبھی قرآن کے جب غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن ایک ایسی بات کہہ رہا ہے جو میری فکر، میرے فہم کو، جب میں غور و فکر کرتا ہوں تو بالکل کھول کے میرے سامنے وہ سچویشن آ جاتی ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں اس عذاب سے نجات دے، تو میں اور آپ کو بالکل کان کھڑے ہو جانے چاہیے اور فوراً پتہ کرنا چاہیے کہ میرا رب جو پیچھے میں پڑھ کے آیا ہوں کہ اس زمین و آسمان اس کی بے عیبی بیان کر رہا ہے، وہ کیا مجھے بتا رہا ہے تاکہ میں اس پہ عمل کر کے اس عذاب علیم سے بچ جاؤں۔ قرآن جب پڑھیں تو غور و فکر کریں گے تو آپ کی اللہ تعالیٰ سوچ و فکر اور بصیرت کو اتنا وسیع کر دیں گے کہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں کر سکتی۔ آیت نمبر 10 کے بارے میں کوئی سوال؟ جلدی کریں۔ اب آ جائیں، اللہ تعالیٰ کیا ہمیں پروگرام بتا رہے ہیں کہ اس عذاب علیم سے نجات کے لیے کیا طریقہ ہے۔ آپ سنیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نمبر 1، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ روز پڑھتے ہیں آپ، میں بھی روز پڑھتا ہوں،
یہاں ایمان کا مطلب کیا ہے کہ ایمان لو اللہ اور اس کے رسول پر، کیا مطلب ہے؟ لوز بات مت کیجئے، قرآن و سنت کے حوالے سے بات کیجئے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کرنے کی۔ سر یہ پہلی کہ بات، زبانی اقرار نہ کرو تم، عملی طور پر سنیں غور سے سنیں۔ پہلی بات، ایمان یقین کا نام ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ برحق، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ بھی برحق، کیونکہ لا ینطق ہاں ما وہ جو کچھ بولتے ہیں وہ وہی ہے، سورہ نجم کی آیت ہے۔ لہذا پہلی بات، اگر یقین ہے کہ اللہ کا فرمان اور نبی کا فرمان سچ ہے، ایمان یقین کا نام ہے۔ آج ہمیں کس چیز کی کمی ہے؟ یقین کی کمی ہے۔ دیکھیں، غور کریں گے تو پتہ چلے گا ایمان یقین کا نام ہے۔ اگلے سارے اعمال ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کا ایمان کتنا پکا اور سچا ہے۔ تو یہ یقین والا ایمان کیسے پیدا ہوگا؟ جلدی بتائیں۔ قرآن و سنت سے ہوگا۔ یہ جو جلنے کا عذاب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اگر عمل نہیں کریں گے تو ایسا عذاب ملے گا۔ یہ آپ کو بات کو ذرا پوری طرح سمجھا کریں، وہ ایمان سچا پکا ہوگا۔ یہ جلنے کا عذاب بھی جو آپ بات فرما رہے ہیں وہ اس وقت ہوگا جب ہمارا ایمان، اس کا بیس، علمی بیس قرآن و سنت ہوگا، پھر وہ یقین والا ایمان۔ اگر قرآن و سنت سے تعلق نہیں ہے تو وہ پکا اور سچا ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ لکھ لیں آپ، یہ آج امت کا مسئلہ ہے۔ تو دیکھیں نا، اب کتنی دفعہ ہم نے پڑھا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، لیکن ہمیں یہی نہیں پتا کہ ایمان، حقیقی ایمان کیا ہے۔ اچھا، حقیقی ایمان کی نشانیاں کیا ہیں بھلا؟ قرآن سے میں نے آپ سے گزارش کی ہے، آپ سورہ انفال کی آیت 2 اور 3 اور سورہ حجرات کی آیت 15۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ جب مومن کی، یقین والا مومن کون ہے؟ جس کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ چلیں آپ کوئی آیت پڑھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے کوئی آیت آپ میں سے پڑھ دیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ میرے ایمان میں کیسے اضافہ کرتی ہے۔ بتائیں آپ، کوئی ایمان آیت پڑھ دیں۔ ام عبداللہ آپ پڑھ دیں۔ جی سر جی، میں سر جی میرے کوئی آیت ذہن میں پڑھ دیں۔ ایک آیت ابھی آ رہی تھی، یہ 177 جو ہے سورہ بقرہ کی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، آخر تک سر جی۔ اچھا، اس کو آپ کو پتہ آیت البر کہتے ہیں؟ پتہ جی آپ کو؟ سر، اچھا، جی سر، یہ ہے قرآنی ڈیفینیشن نیکی کی۔ قرآن نیکی کی کیا تعریف کرتا ہے، اور اس میں سب سے پہلے اس تعریف میں ایمان ہے یا نہیں؟ جی سر جی، من آمن باللہ، من آمن باللہ وبالیوم الآخر وملائکتہ وکتبہ۔ تو اب مجھے یہ بتائیں، جب آپ اللہ اور اس کی کتابوں کی تصدیق کریں گے، یہ پکا اور سچا مانیں گے قرآن کو، تو آپ کا ایمان بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ بالکل سر جی، پڑھے گا۔ آپ ایک ایک آیت کو پڑھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایمان کے فوراً بعد کیا کہتا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ، کہ مال کو اللہ کی محبت میں پہلے، جس سے اس مال سے بڑی محبت ہوتی ہے، اس اللہ کی سب سے کیونکہ زیادہ محبت ہے، لہذا اس کو خرچ کرے۔ آپ کوئی آیت پڑھ لیں، اس کو غور و فکر کریں، وہ آپ کے ایمان میں اضافہ کرے گی۔ کوئی بھی آیت، سورہ آپ فاتحہ کو لے لیں،
صرف غور و فکر کی بات ہے. تو سر تؤمنون، جی دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ جہاد کا ہے، رسول ایمان لاؤ رسول پر اور جہاد کرو، پھر مال کا ہے. نہیں، جہاد کرو مال اور جان سے. اچھا صرف ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، جزاک. بس غور سے پڑھنے کی عادت ڈالیں اپنے اندر. یہ قرآن کو ختم کرنا چھوڑ دیں. اس نے ہمیں کوئی ہمارے ایمان میں خاطر خواہ اضافہ نہیں کیا. اچھا اب سنیں، پہلے تو تؤمنون باللہ ورسولہ، یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ ایمان کیسا مطلوب ہے. وہ ایمان جو آیت انفال کی 2 اور 3 اور حجرات کی 15 میں ایمان کی ڈیفینیشن آئی ہے، اس کو سمجھ لیں. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور جہاد کرو. پہلا کام سچا پکا یقین والا ایمان جو قرآن و سنت کے عین مطابق ہو وہ لے آؤ، اور پھر جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے. یہ 2 مطالبے، پورا خلاصہ آ گیا دین کا. پورا دین اس کے اندر موجود ہے، ایمان اور عمل صالح. اچھا، عمل صالح میں نماز اور روزے کا تو کوئی ذکر ہے ہی نہیں یہاں پہ، یا ہے کہیں؟ ظاہر عملے صالح تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا آپ بولنا. اس کو چھوڑیں، میں آیت کی بات کر رہا ہوں، آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. کہاں ہے یہاں اس آیت میں؟ آیت کے الفاظ میں مجھے بتائیں. دنیا اور آخرت کی آیت میں. سر یہ سر جاہد اطیع اللہ واطیع الرسول اس میں ہے. نہیں، یہ بھی جواب ٹھیک نہیں ہے. سر اپنی جانوں پر، یعنی جان اس میں شامل ہو گئی. سر جب ایمان لائیں گے تو ایمان کا لازمی تقاضا نماز، اس لیے نہیں نہیں بیان نہیں، نہیں یہ کیا. خالد صاحب یہ کوئی جواب نہیں ہے. آپ بڑے غور سے سنیے، بڑے غور سے سنیے، قرآن کی اس بات کو سمجھیے. مجھے یہ بتائیں، جو شخص جان اور مال اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اس کے لیے کوئی نماز مشکل کام ہے؟ بتائیں مجھے. اس کو تو پتہ ہے کہ یہ نماز ہی مجھے اس چیز کی ضمانت دیتی ہے. میری نماز 5 وقت اللہ سے جب میں کہتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں اس سے کہتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، یہی تو یہ جان اور مال کا جو اللہ کے سامنے جا کے پیش کر دینا، یہ سارے باقی عمل آسان، اور سارے عمل کرنے والا ہی یہ کام کر سکتا ہے. یہ ہے اس کا جواب. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر آ گئی. دیکھیں قرآن پہ جتنا غور کریں گے نا. اب یہاں آپ نے بتایا، دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تجارت جو دنیا اور آخرت میں تمہیں فائدہ دے. یقین والا ایمان جو قرآن و سنت سے بنے گا، پڑھ کے سمجھ کے غور و فکر اس پہ عمل کریں گے. اور اعمال میں اللہ نے ٹاپ کا عمل، جاہدون باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یہ اگر کام کرو گے تجارت مفع شخص، گارنٹی اللہ کی طرف. ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو. اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم جانو، اس کا کیا مطلب ہے؟ جلدی بتائیں نا، کبھی غور تو کیا کریں. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر میں کہہ رہے ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو؟ کیونکہ یہ سب کریں گے ہمیں اس کا علم ہوگا تو ہماری نہیں نہیں نہیں، آخرت اچھی ہو جائے یہ لمبی بات نہیں، لمبی بات نہیں، بالکل. یعنی یہ تجارت ہمارے لیے گی. دنیا کی تجارتوں سے زیادہ فائدے مند ہے، بہتر ہے. آخرت بہتر اگر ہے. تم جانو، اگر تم جانو. دین کو قرآن و سنت کو تم جانو. اگر تمہیں یقین ہو. سر اگر یہ مطلب ہے کہ تجارت ہمارے لیے دنیا کی تجارتوں سے بہتر ہے. یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ جو آخر میں ہے نا، اگر تم جانو، اگر تمہارا یہ ایمان ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کا فرمانا ہی حق ہے، اگر یہ تم جانو
تو پھر یہ ساری باتوں پر تمہارا ایمان، یقین اور عمل ہوگا۔ ان کنتم تعلمون کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں یقین ہے کہ میرا رب برحق ہے، اس کا فرمان برحق ہے، جو اس نے فرمایا ہے وہی حق ہے اور کوئی چیز حق نہیں ہے، یہ بات اگر تمہارے ایمان و یقین کا حصہ ہے تو پھر تم یہ کرو گے، اور یہی سب سے بہتر تجارت ہے۔ کچھ بات سمجھ لگی ہے کہ نہیں؟ سر اگر جی ہمارا سر، جی ایمان سر۔ پکا سچا ہو تب نا؟ وہ تو بات ساری ایمان ہی کی تو ہے، اسی لیے بات شروع ایمان سے ہوئی ہے۔ وہ کون سا ایمان؟ یقین والا۔ دیکھیں ایک بات بہت اچھی طرح سمجھیں، اگر ایمان یقین والا قرآن و سنت کے اصولوں پر، دلائل پر قائم ہے، آپ کو عمل کرنے میں کبھی باک نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا، آپ ڈٹ کے عمل کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرا رب یہ چاہتا ہے، مجھے وہی کرنا ہے، اور اسی میں میری بھلائی ہے دنیا اور آخرت کی۔ اس بات کو جتنا آپ سمجھیں گے نا، آپ کے لیے دنیا میں عمل کرنا اتنا ہی آسان۔ ایمان ہی ہمیں وہ طاقت اور قوت فراہم کرتا ہے جو حقیقی ایمان ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ آج یہاں رک جاتے ہیں، ٹائم ہو گیا ہے۔ آیت نمبر 11 پہ اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، ورنہ 11 آیات تک مطالعہ کر کے آئیں، کل پھر انشاءاللہ اس کو ختم کر دیں گے۔ 14 آیات تک ہے، لیکن صورت بہت، دیکھیں نا، مجھے اور آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ایمان کیسا اللہ کو پسند ہے، محبوب اللہ کو کون ہے، اللہ کے مبغوض بندے کون ہیں، کیا کچھ نہیں اس صورت، چھوٹی سی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیا۔